وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ ما المسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بیٹے مریم علیہ السلام کے، الا رسول مگر رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل اس سے پہلے کئی رسول، وَأُمُّهُ اور اس کی والدہ، صدیقۃ حق کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ صدیقۃ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں، یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ نبیت پیغمبر نہیں تھیں، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ ام اسحاق علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیت قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آ کر گفتگو کی، اور حضرت ام موسیٰ کو خود اللہ تعالی جل شانہ نے وحی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ دلیل ایسی نہیں جو قرآن کی نص صریح کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن کریم نے سورہ یوسف کی 1 نمبر 9 میں صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے وہ مرد تھے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا۔ انظر، غور کیجئے، کیف، کس طرح، یعنی وہ غذا اور ضروریات زندگی کے محتاج تھے، اور جو خود محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت، الہ ہونے کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ انسانی حوائج ضروریات میں سے ہے۔ جو الہ ہو وہ تو ان چیزوں سے ماورا بلکہ وراء الورا ہوتا ہے۔ نبین، ہم بیان کر رہے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے نشانیاں، دلیلیں، ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصارہ کو یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ تمہارے نبی کی تعلیمات کے مطابق بالکل ٹھیک اور سچا عقیدہ تھا، جو کہ گمراہ قوموں کی وجہ سے بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے غور و فکر کرو اور توحید کی سیدھی راہ اختیار کرو۔ تمہارا موجودہ مسیحی مذہب، عقائد اور رسم و رواج سب کے سب مصری شرک، یونانی شرک اور رومی شرک کا نمونہ اور مجموعہ ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ بار بار نصارہ کو ان کی اصلیت اور ان کے نبی کی تعلیم کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی خرابیاں تمہارے مذہب میں شامل ہو چکی ہیں ان کو بھول جاؤ اور اللہ واحد کی طرف لوٹ آؤ۔ گمراہ لوگوں کا راستہ چھوڑ کر اپنی کتاب کی پیروی کرو۔ جو بھی سیدھی راہ اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں نجات پائے گا، کامیاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ قانون بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے اس نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے ہیں۔ وہ نہ خود آیا ہے اور نہ اس کا کوئی اوتار نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسول ہی گزرے ہیں، اور رسول انسان ہوتے ہیں کیونکہ ان انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آپ نہ تو خدا ہیں نہ خدا زادے ہیں اور نہ تینوں میں سے تیسرے، وہ تو مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ الہ ہرگز نہیں ہے۔ کسی ذات میں صرف الوہیت ماننے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ حسین صفات پر پوری اترتی ہے یا نہیں، جو سابقہ کتب اور اہل خیرت کے نزدیک مسلم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو، یعنی جس کا وجود خود بخود ہو، کسی دوسری ذات کا پیدا کردہ نہ ہو، مگر مسیح علیہ السلام میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ ان کا وجود تو پیدا شدہ اور مربوب ہے، ورنہ خالق ہے، اور نہ خالق ہیں اور نہ رب، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما ایسی چیز کی جو لا یملکو نہیں اختیار رکھتی، لکم تمہارے لیے، ضرًا نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا۔ عیسائیوں کو اس میں تنبیہ ہے کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بھی دشمنوں سے نہیں بچا سکے، وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان کا، پھر وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ تعالی جل شانہ ہی کے اندر ہے، اس لیے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔ واللہ اور اللہ، ہوا وہی، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ مشرکین بھی جن کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کو علاوہ ملائکہ ہوں یا انبیاء، اولیاء ہوں یا جنات وغیرہ، اللہ تعالی جل شانہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تمام اختیارات مالک الملک کے پاس ہیں، ہر چیز کا تصرف بھی اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ یہی بات اللہ تعالی جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلوائی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمام تصرف اللہ تعالی جل شانہ کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے، سارے مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ اکیلا معبود ہے، باقی سب عابد ہیں، مگر نصارہ کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، جو مسیح علیہ السلام کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، حالانکہ آپ کو نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔
قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غل کرو یعنی مبالغہ کرو، غل فی الدین یعنی دین کے معاملہ میں افراد تفرید کا پیدا ہو جانا ایک قدیم بیماری ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اہل کتاب کو اس سے بعد رہنے کی تلقین کی اور فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلو دونوں صورتوں میں واقع ہوتا ہے، یعنی افراط اور تفریط میں۔ اگر کسی چیز یا ہستی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیا جائے تو افراط یا زیادتی ہوتی ہے، اور اگر اس کے منصب میں کمی کر دی جائے تو تفریط کہلاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین اور شریعت میں کسی معاملہ کے متعلق جو حد مقرر کی گئی ہے اس میں کمی بیشی کرنا افراط و تفریط ہے، جس سے اللہ تعالی جل شانہ نے منع فرمایا ہے، یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو، یعنی الہ نہ بناؤ، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے جس عقیدہ عمل کے لیے جو حد مقرر کر دی ہے اس سے تجاوز کر جانا غلو ہے۔ اس لیے افراط و تفریط دونوں باتیں غلو میں شامل ہیں۔ عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ افسوس کہ یہ امت بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو رسول کے اور رسول کو خدا کے درجے میں کر دیا اور انہیں کائنات میں متصرف قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں نے عام مسلمانوں کے لیے ائمہ مجتہدین کی تشریح و توضیح قبول کرنے کو بھی شرک کہہ دیا۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جیسے اسناد حدیث کی تحقیق میں محدثین کی رائے پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی طرح مقلدین معانی قرآن حدیث کو سمجھنے میں فقہا مجتہدین پر اعتماد کرتے ہیں۔ مقصد کتاب و سنت ہی کی پیروی ہے۔ یہ دونوں طرز فکر غلو میں شامل ہیں۔ اسی طرح شیعوں نے اہل بیت کی عقیدت میں ایسا غلو کیا کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تکفیر کر بیٹھے۔ یہ سب افراط و تفریط اور صراط مستقیم سے انحراف ہے۔ فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا، جو گمراہ ہو چکے، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ من قبل، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت سوں کو، اکثر کو، وَضَلُّوا، اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ ہر دور میں باطل فرقوں کی کوشش رہی ہے کہ وہ سب کو گمراہ کر کے اپنے جیسا بنا لیں۔ آج بھی وہ جس قدر نشر و اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے مقابلہ میں حق والوں کی تبلیغ اور نشر و اشاعت صفر ہے، زیرو ہے۔ بے شک تقابل کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جنہوں نے تبلیغ کا کام جاری فرما دیا تھا،
کہ آج ان کی جماعت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر تبلیغ کر رہی ہے، جن کی بدولت تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہو گئی وہ قوم سیدھے راستے سے جو اپنی خواہشات پر چلتی رہی، لہذا تم ان کے راستہ پر نہ چلنا، گمراہوں سے بچنا۔ اللہ تعالی جل شانہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ یا اللہ، ہر طرح کے نفع و نقصان پہنچانے کے مالک آپ ہی ہیں، ہمیں اس عقیدہ پر یقین کامل نصیب فرما اور ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔